اور سابق سفارتکار ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ اب جب کہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، دونوں جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی انہوں نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تو ٹرمپ کارڈ کس نے کھیلا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کھیلا، یا پھر آپ اس کو ٹرمپ کارڈ کو یہ کہیں گی کہ جو ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم کل ایرانی وزیر خارجہ کی صدر پوٹن کے ساتھ، اس نے کردار ادا کیا؟ میرا خیال ہے یہ تینوں فریق جو تھے اس جنگ میں، ان تینوں کے مفاد میں تھا کہ جنگ بندی ہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ صدر ٹرمپ چاہتا تھا کہ وہ امریکہ کو کسی طویل جنگ میں انوالو کرے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کے خلاف کافی سینٹیمنٹ تھا، مخالفت تھی۔ ایران ظاہر ہے ایک طویل جنگ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، بلکہ وہ جنگ تو انہوں نے شروع کی ہی نہیں، وہ تو جنگ چاہتے ہی نہیں تھے۔ تیسرا فریق اسرائیل، میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل پہ تو ظاہر ہے جیسے ہی ٹرمپ نے ان کو کہا اور پریشر ڈالا تو وہ مان گئے، لیکن اس ساری صورتحال سے میں سمجھتی ہوں کہ تینوں فریق یہ سمجھیں گے کہ وہ کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اسرائیل سمجھے گا کہ انہوں نے ایران کے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ سمجھے گا کہ انہوں نے یہ حاصل کیا ہے کہ بمباری سے جو ان کی مین فیسلٹی تھی فوڈو میں، وہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور اب ایران جوہری ویپنز کی طرف، ہتھیار کی طرف نہیں جائے گا۔ ایران ظاہر ہے انہوں نے جو حاصل کیا وہ یہ کہ وہ انہوں نے دکھایا کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے رجیم سروائیول کی، میننگ کہ ایران کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا نا کہ رجیم چینج شاید ہو جائے، وہ تو نہیں ہوئی، رجیم سروائیو کی۔ اور پھر سب سے اہم چیز میں سمجھتی ہوں ایران کی جو نیوکلیئر مٹیریل ہے، ان کے پاس کوئی 500 کلو گرام کے قریب انرچ یورینیم ہے، اور لگتا یہ ہے رپورٹ کے مطابق وہ انہوں نے وہاں سے ہٹا لیا تھا جہاں جہاں بمباری ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو ابھی بھی پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ابھی بھی کیپیسٹی ہے، اگر ہم چاہیں کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ہم برقرار رکھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ لانگ ٹرم میں ایران ضرور جوہری ہتھیار کی طرف جائے گا۔ جی، تو آپ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ ایران مستقبل میں نیوکلیئر ہتھیار کی طرف جائے گا، لیکن دوسری طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، جے ڈی وینس صاحب نے بیان دیا ہے کہ اگر تو ایران دوبارہ سے ایسی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کر دیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایران دوبارہ سے اپنے اس پروگرام کو شروع کرتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کوئی ریزسٹنس دیکھنے میں نہیں آئے گی پھر ڈاکٹر صاحبہ؟ کون سا کوئی اناؤنس کر کے کریں گے؟ وہ کون سا کوئی جا کے ٹی وی پہ کہیں گے کہ ہم کر رہے ہیں؟ یعنی آئی مین ٹو سے کہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح کے حالات دیکھنے میں آئیں گے پھر مستقبل میں بھی؟ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے کیسے جوہری ہتھیار ایکوائر کیے تھے، ہم نے کوئی اناؤنس تو نہیں کیا تھا، ہم بھی یہی کہتے رہے نا کہ پیسفل ہے، پھر ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ اگر تو ان کی، میں یہ دیکھیں اگر والی بات ابھی ہے کہ اگر وہ سروائیو کر گیا ہے، وہ نیوکلیئر ان کا مٹیریل جو ہے اور ان کی فیسلٹیز، سینٹریفیوجز جو ہیں وہ تباہ سارے نہیں ہوئے، تو پھر ہاں ایران کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے انرچ یورینیم جو کہ 60% انہوں نے انرچ کیا ہے، اس کو انہوں نے صرف 90% تک لے کے جانا ہے، جو کہ پھر ویپن گریڈ ہوتا ہے۔ وہ تو وہ کر سکتے ہیں سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں، اٹ از پاسبل۔ تو میں ایک پاسبلٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہوگا ضرور۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یعنی اگر تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے تو پھر یہ سیز فائر تو پھر مکمل طور پر تو نہیں ہوا نا، پھر تو یہ عارضی ہو گیا، چونکہ جے ڈی وینس صاحب نے تو دھمکی دے دیا ایران کو۔ ایک تو ان کو کون سا کوئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ کون سا کوئی ایران اناؤنس کرے گا؟ ہاں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایران نے یہ بچا لیا ہے سارا کچھ، تو پھر تو میں نے لکھا بھی ہے، پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی ناکامی ہوگی امریکہ اور اسرائیل کی کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا، 12 دن جنگ کی، جو کہ اسرائیل کو امریکہ نے سپورٹ کیا تھا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اب بڑے امن کے وہ بن رہے ہیں میسنجر، لیکن بات یہ ہے کہ اتوار کو جنگ کرتے ہیں، منگل کو پھر امن کرتے ہیں۔ یہ صدر ٹرمپ کی کیریکٹرسٹک ہے۔
بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے اور سابق سفارتکار ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ اب جب کہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، دونوں جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی انہوں نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تو ٹرمپ کارڈ کس نے کھیلا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کھیلا، یا پھر آپ اس کو ٹرمپ کارڈ کو یہ کہیں گی کہ جو ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم کل ایرانی وزیر خارجہ کی صدر پیوٹن کے ساتھ، اس نے کردار ادا کیا؟ میرا خیال ہے یہ تینوں فریق جو تھے اس جنگ میں، ان تینوں کے مفاد میں تھا کہ جنگ بندی ہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ صدر ٹرمپ چاہتا تھا کہ وہ امریکہ کو کسی طویل جنگ میں انوالو کرے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کے خلاف کافی سینٹیمنٹ تھا، مخالفت تھی۔ ایران ظاہر ہے ایک طویل جنگ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، بلکہ وہ جنگ تو انہوں نے شروع کی ہی نہیں، وہ تو جنگ چاہتے ہی نہیں تھے۔ تیسرا فریق اسرائیل، میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل پہ تو ظاہر ہے جیسے ہی ٹرمپ نے ان کو کہا اور پریشر ڈالا تو وہ مان گئے، لیکن اس ساری صورتحال سے میں سمجھتی ہوں کہ تینوں فریق یہ سمجھیں گے کہ وہ کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اسرائیل سمجھے گا کہ انہوں نے ایران کے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ سمجھے گا کہ انہوں نے یہ حاصل کیا ہے کہ بمباری سے جو ان کی مین فیسلٹی تھی فوڈو میں، وہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور اب ایران جوہری ویپنز کی طرف، ہتھیار کی طرف نہیں جائے گا۔ ایران ظاہر ہے انہوں نے جو حاصل کیا وہ یہ کہ وہ انہوں نے دکھایا کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے رجیم سروائیول کی، میننگ کہ ایران کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا نا کہ رجیم چینج شاید ہو جائے، وہ تو نہیں ہوئی، رجیم سروائیو کی۔ اور پھر سب سے اہم چیز میں سمجھتی ہوں ایران کی جو نیوکلیئر مٹیریل ہے، ان کے پاس کوئی 500 کلو گرام کے قریب انرچ یورینیم ہے، اور لگتا یہ ہے رپورٹ کے مطابق وہ انہوں نے وہاں سے ہٹا لیا تھا جہاں جہاں بمباری ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو ابھی بھی پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ابھی بھی کیپیسٹی ہے، اگر ہم چاہیں کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ہم برقرار رکھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ لانگ ٹرم میں ایران ضرور جوہری ہتھیار کی طرف جائے گا۔ جی، تو آپ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ ایران مستقبل میں نیوکلیئر ہتھیار کی طرف جائے گا، لیکن دوسری طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، جے ڈی وینس صاحب نے بیان دیا ہے کہ اگر تو ایران دوبارہ سے ایسی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کر دیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایران دوبارہ سے اپنے اس پروگرام کو شروع کرتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کوئی ریزسٹنس دیکھنے میں نہیں آئے گی پھر ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ کون سا کوئی اناؤنس کر کے کریں گے؟ وہ کون سا کوئی جا کے ٹی وی پہ کہیں گے کہ ہم کر رہے ہیں؟ یعنی آئی مین ٹو سے کہ ڈاکٹر صاحب پھر اسی طرح کے حالات دیکھنے میں آئیں گے پھر مستقبل میں بھی؟ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے کیسے جوہری ہتھیار ایکوائر کیے تھے، ہم نے کوئی اناؤنس تو نہیں کیا تھا، ہم بھی یہی کہتے رہے نا کہ پیسفل ہے، پھر ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ اگر تو ان کی، میں یہ دیکھیں اگر والی بات ابھی ہے کہ اگر وہ سروائیو کر گیا ہے وہ نیوکلیئر ان کا مٹیریل جو ہے اور ان کی فیسلٹیز سینٹریفیوجز جو ہیں وہ تباہ سارے نہیں ہوئے، تو پھر ہاں ایران کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے انرچ یورینیم جو کہ 60% انہوں نے انرچ کیا ہے اس کو انہوں نے صرف 90% تک لے کے جانا ہے، جو کہ پھر ویپن گریڈ ہوتا ہے۔ وہ تو وہ کر سکتے ہیں سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں، اٹ از پاسبل۔ تو میں ایک پاسبلٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہوگا ضرور۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یعنی اگر تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے تو پھر یہ سیز فائر تو پھر مکمل طور پر تو نہیں ہوا نا، پھر تو یہ عارضی ہو گیا، چونکہ جے ڈی وینس صاحب نے تو دھمکی دے دیا ایران کو۔ ایک تو ان کو کون سا کوئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ کون سا کوئی ایران اناؤنس کرے گا؟ ہاں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایران نے یہ بچا لیا ہے سارا کچھ تو پھر تو میں نے لکھا بھی ہے، پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی ناکامی ہوگی امریکہ اور اسرائیل کی کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا، 12 دن جنگ کی، جو کہ اسرائیل کو امریکہ نے سپورٹ کیا تھا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اب بڑے امن کے وہ بن رہے ہیں میسنجر، لیکن بات یہ ہے کہ اتوار کو جنگ کرتے ہیں، منگل کو پھر امن کرتے ہیں۔ یہ صدر ٹرمپ کی کیریکٹرسٹک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔